سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دروازہ چاہیے. اسی لیے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور جو ہے یہ علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام جو ہے اس کا دروازہ ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے وہ حضرت علی تک پہلے پہنچنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے وہ سرکار تک نہیں پہنچے گا. جسے علی کی محبت نہیں ہے وہ سمجھ لینا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفاداری ہے اور وہ مومن ہی نہیں ہے. تو جو ہم کو چاہیے کہ حضرت علی کا جو ہے یہ میلاد منانا بہت ضروری ہے. میلاد کیونکہ ہمارے خاندان میں تقریباً ہو گیا میرے خیال سے 1971، تو تقریباً 40 سال سے یہ میلاد ہم مناتے ہیں. ہم کو نئے کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں، میلاد بھی مناتے ہیں الحمدللہ، حضرت علی کا چہرہ بھی مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی مناتے ہیں الحمدللہ، جو ہے کربلا والوں کی یاد بھی مناتے ہیں، حضور غوث اعظم پیرانی پیر کی بھی جو ہم مولود بھی مناتے ہیں، ان کی 11ویں بھی مناتے ہیں، خواجہ کی چھٹی بھی مناتے ہیں، کیونکہ یہی جو ہے راستہ ہے ہمنا امام علی علیہ السلام تک پہنچانے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ جو ہے یہ ڈور بیک ڈور سے نہیں جا سکتے، آپ فرنٹ ڈور سے جانا. فرنٹ ڈور سے جانا ہے تو جو ہے پہلے اہل بیت کی محبت ہونا. اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ جو ہے آپ جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نعرے ماریں گے تو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو نہیں قبول کریں گے جب تک تم جو ہے اہل بیت کی محبت نہیں رکھیں گے. الحمدللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار درود شریف پڑھے کیونکہ ہمارے مولانا راسم صاحب نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، تھوڑے وقت میں تھوڑا خانقاہی نظام سے ہم گفتگو کر لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے میں اور علی ایک ہی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 پہلے یہ نور کو پیدا کر دیا. ایک ہی نور، الگ نہیں ہے. پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ نور کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے پتلے میں رکھ دیا. ابھی آدم علیہ السلام مٹی آگ و گل کے منزل میں ہیں، ابھی ان میں روح پھوٹی گی نہیں، تو جو ہے وہ جو نور کو جو ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پشت پہ رکھ دیا. اب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ نور جو ہے آتا حضرت ابو طالب کے پاس آیا، اس کے بعد وہاں پر بڑھ گیا، اس میں علی اور جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الگ ہو گئے، خدا کی قسم ایک ہی نور سے ہیں. میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں. اور جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو ایک فرشتہ آیا، سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا میں تمہارے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو، سب سے صالحین انبیاء علیہ السلام کو ملاؤں اور آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جو ہے انبیاء علیہ السلام سے جو ہے جب ملائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد پوچھے اے انبیاء علیہ السلام، اے رسولو، بتاؤ کہ آپ کس بنیاد پر پیدا کیے. تو سارے انبیاء علیہ السلام نے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت اور ولی کی ولایت کے غرض سے ہم کو پیدا کیا، ورنہ ہم پیغمبروں کو یا رسولوں کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہیں کرتا. اور حضرت علی علیہ السلام کا نام اس وقت سے جو ہے آسمانوں پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے جو ہے جنت کے دروازوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو معلوم ہوا کہ جو ہے یہ اب سے بنائے گئے نہیں، یہ تو ازل سے بنائے، ازل سے پہلے سے بنائے. اللہ تعالیٰ کی منشا تھی
کہ اہل بیت کی شان کو بڑھائے، اس کے حبیب کے شان کو بڑھائے، تو ایک ہی نور سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو پیدا کیا ہے۔ اہل بیت کی بہت بڑی شان ہے، اور مولا علی مشکل کشا کی شان یہ ہے کہ جو ہے جنت میں جو ہے ان کو جو ہے دنیا پیدا کرنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور جو ہے جتنے بھی ارواح ہیں ان کو کہتے تھے کہ اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ اب کا لقب نہیں ہے، جو 4 صحابہ کو دیا گیا ہے اب کا، حضرت احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ امیر المومنین کتنے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 3 ہیں۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ کون کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا یہ تینوں ہی؟ بس امام احمد حنبل ان کی مسند دیکھیے، انہوں فرماتے ہیں علی امیر المومنین سے جو ہے ان کو عزت نہیں ملی، مگر علی سے امیر المومنین کو عزت ملی ہے۔ تو علی سے امیر المومنین کو عزت ملی ہے، کیونکہ جو ہے یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی لیے احمد بن حنبل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو فرماتے، بار بار فرماتے، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کے اوپر نظر کیا تو سب سے اشرف انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو نظر آیا کہ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، ہمیں جو ہے زبان سے سرکار کا نہیں ہے، سرکار بولیں گے، آقا بولیں گے۔ آقا کو دینے یعنی کہ سارے دنیا کے جو ہے انسانوں میں جو ہے نظر کیا تو سارے انسانوں میں سب سے اچھے جو ہے سرکار جو ہے ان کو نظر آئے تو ان کو جو ہے اپنا رسول بنایا۔ پھر دوسری نظر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ڈالا تو جو ہے ایک انسان نظر آئے، ان کو علی نظر آیا تو اللہ تعالیٰ علی علیہ السلام کو ولی بنا دیا، سارے انسانوں کا ولی بنا دیا اور خلیفہ بنا دیا۔ یہ 2 انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 2 انسانوں کو اپنے نظر خاص سے چنا۔ دیکھو بھائی، آپ کو ذرا سیدھا رکھتا ہے یا برا رکھتا ہے، یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں بنگلور والا ہوں، پیدا یہاں پر ہوں، جو بھی بات کہوں گا انشاءاللہ قرآن و حدیثی کی بات کروں گا، اس کے حق پہ کوئی نہیں کہا کہ کسی کو چاہے تو الحمدللہ کبھی ہمارے سے رجوع کر سکتا ہے۔ ہمارے خانقاہوں میں یہی درس چلتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی شان ایسی ہے، یہ وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ایک کلبی جو ہے ایک صحابی ہے، ان کے جو ہے ران پر سو رہے ہیں، نیند آ گئی ہے کیونکہ وہی آنے کے بعد جو گراں گزرتی ہے سو گئے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا آتے ہیں، وہی ایک کلبی صحابی یعنی کہ روپ میں انہوں کہتے ہیں کہ مولا علی آ کر ان کو سلام کرتے ہیں اور وعلیکم السلام امیر المومنین کہتے ہیں، الحمدللہ کیونکہ وہ صحابی ہے کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو میں آپ کی تعریف میں کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ جو ہے دنیا میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیے، آپ سے جو ہے سرکار کے بعد آپ دنیا میں کوئی آپ سے افضل نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو نکاح میں دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے اپنے 2 پر کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور دوسرے پر لکھا ہے علی ولی اللہ، یہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہے۔ تو جو یہ تعریف کر رہے ہیں وہی ایک بھی تعریف کر رہے ہیں، اور جو ہے بہت سے تعریف کر رہے ہیں، ہم اپنے دین سے جاگ جاتے ہیں، جاگنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو وہ وہی قلبی جو ہے وہاں سے جو ہے ہضم ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں علی، یا علی تجھے معلوم یہ کون ہے جس سے تو گفتگو کرتے تھے؟ تو مولا علی مشکل کشا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحابی وہی قلبی نہیں ہے، یہ تو جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بے شک جو جبرائیل علیہ السلام ہے تو سب سے جو ہے دنیا میں جس کے اوپر سورج پڑتا ہے اس سے افضل جو ہے تیرے سے افضل دنیا میں کوئی نہیں، اور میری بیٹی کو تیرے افضل میں دیا ہوں اس لیے کہ جو ہے تیرے سے افضل کوئی نہیں ہے، سارے
صحابہ جلیل القدر صحابہ نے جو ہے رشتے کا طلب کیا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہ پھیر لیا۔ مگر جو ہے جب علی علیہ السلام گئے، شرم کے مارے جو ہے جانے سے کہے کہ میں آپ ان سے کرنا چاہے تو کہتے ہیں کہ بیٹھ جا۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور آسمانوں سے آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سلام فرمایا، اور فرمانے کے بعد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ابھی میں نے آسمانوں میں حضرت علی تیرا نکاح فاطمہ الزہرا سے آسمانوں میں میں کر دیا، اور جو ہے سارے حوروں کو میں نے کہا کہ جو ہے آپ بن جاؤ، سمجھ جاؤ، ہیرے موتی پہن دو، ہیرے موتی نچھاور کر دو ان کی شادی میں، اور یہ سب جو ہے یہ کاروائی جو ہے ہرے کپڑے پر لکھ کر جو ہے جبرائیل علیہ السلام ابھی لائے ہیں، لا کر مجھے دیے ہیں۔ تو معلوم ہوا بیٹھ جا، میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تھا، یہ ازل سے چاہتا تھا کہ میری بیٹی کا نکاح تیرے سے میں کر دوں، کیونکہ آپ سے بہتر جو ہے دنیا میں میری بیٹی کے واسطے جو ہے ور نہیں ہے، اسی لیے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ان سے کر دیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں جب میرا نکاح ہوا شب زفاف میں جو ہم دونوں سو رہے تھے، میں دیکھ رہی ہوں کہ زمین جو ہے زمین حضرت علی سے گفتگو کر رہے ہیں، علی علیہ السلام زمین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے پریشان ہو گئی، رات بھر سوئے نہیں، صبح میں اٹھے، جا کر اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعجب کی بات ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ زمین سے علی گفتگو کر رہے ہیں، علی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے فاطمہ تو گھبرا نہیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، تیرا شوہر ہے، یہ زمین کے اوپر جو بھی حادثات ہونے والے ہیں سارے حادثات ہیں، یہ زمین علی کو وہ ہر روز پیش کرتی ہے۔ ایک بار جو ہے مولا علی مشکل کشا جو ہے گھر سے غائب ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے صلاۃ و سلام کے۔ ان کا معمول ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سلام کرتے، اپنی بیٹی اپنے مسند سے اٹھ کر سرکار کے ہاتھ کو چما کرتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور اپنی بیٹی کو چما کرتے اور ان کو سلام کرتے، اس کے بعد بیٹھ جاتے۔ اب ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں غزوے سے جاتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آتے، آ کر جو ہے ان سے سلام کرتے اور ان کو چومتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کو پہلے کہتے کہ میری بیٹی تو پہلے بیٹھ جا، اس کے بعد میں بیٹھتا۔ احترام اپنی بیٹی کا ایسا کرتے تھے کہ تو جو ہے انہوں فرماتے ہیں کہ زمین پر ایک بار جو ہے غائب ہو گئے، ڈھونڈتے گئے، صحابہ کو کہے کہ ڈھونڈو کہاں ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا مسجد نبی میں کہیں سو رہے ہیں، مگر ان کی چادر کھس گئی ہے، مگر چادر سے جو ہے مٹی سے جو ہے ان کا بدن جو ہے مٹی لگ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو تراب، اے مٹی کے بعد اٹھ جائے، یا مٹی کے بعد اٹھ جائے۔ تو یہ ابو تراب کے لفظ سے جو ہے میرے مولا علی مشکل کشا خوش ہوتے تھے، مٹی کے بعد تو اٹھ جا، اس لیے کہتے تھے کہ الحمدللہ یہ روایتوں میں آیا ہے، 2-3-4 روایتیں ہیں جب بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی مشکل کشا سے ہوا، آسمانوں میں ہوا، زمین میں ہوا، خیر وہ زرا بیچے یا ڈھال بیچے، اس کا مہر ادا کیے، یہ مگر حقیقت میں جو ہے مولا علی مشکل کشا کا جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا مہر یہ ہے، مولا علی مشکل کشا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ الزہرا فرمائے کہ میرا جو ہے نکاح یہ زرا یہ جو ہے جو بھی ہے دینار ہے، سارے لوگ یہ دینار باندھتے ہیں، مجھے دینار نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ مولا علی مجھے یہ مہر کریں کہ تمہاری امت جو ہے ساری بخشے جائے، یہ میرا مہر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے مولا علی مشکل کشا کا مہر جو ہے امت کی سرکار کی امت کی بخشش ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا تحریر کر کے پیپر میں دیتے، بی بی فاطمہ الزہرا جب انتقال کر گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے کفن میں رکھ دو تاکہ میں جو ہے قیامت میں میرے ابا حضور کی جو آقا کی امت کو میں بخش کروں۔ یہ الحمدللہ یہ اور روایت میں آیا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی جو ہے مہر ساری زمین ہے، اے لوگوں ساری زمین ہے، ساری ارض جو ہے مولا علی مشکل کشا نے ان کو مہر عطایا۔ تو معلوم ہوا کہ ابو طلحہ کا جو ہے مہر انہوں نے ساری زمین کو ادا کیا۔ اے مسلمانوں تم زمین کے اوپر چلتے ہو، زمین کے اوپر چلتے ہو، زمین میں دفن ہونے والے ہو، تو مولا علی مشکل کشا کو اگر بغض رکھیں گے تو جو ہے ہماری مغفرت ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور مجھے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور مجھ سے جو بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے، اس کی مغفرت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی کے پروانے کے بغیر، علی کے پرمیشن کے بغیر، علی کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ خدا کی قسم علی علیہ السلام کے پرمیشن کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جہنم کے اوپر جو ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیتا ہے، اور بغیر علی کے جو ہے بغیر علی کے پرمیشن کے کوئی جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت علی جو ہے ان کو پرمیشن دیں گے، ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے، اور ان کو وہ پروانہ دیں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اس کے بغیر جو ہے کوئی جنت میں جائے۔ اسی لیے جو ہے ہم اہل خانقاہ جو ہے حضرت علی کو چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے جنت کو جانے والے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کو چاہنا یہ ضروری ہے، ہمارا سلسلہ ہے، انہی سے وہ سلسلہ چلتا ہے، تو جو ہے ان سے اور ان کے اہل بیت سے۔ اہل بیت کا مطلب یہ نہیں سمجھنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ہم بھی آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی جب آیت اتری کہ جو ہے میرے اہل سے محبت کرو، یعنی کہ اہل بیت کی محبت کرو، جب وہ آیت اتری تو جو ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ کے خراب در؟ انہوں نے فرمایا فاطمہ، علی و حسن جو ہے میرے جو ہے علی حسن و حسین جو ہے میرے اہل بیت۔ یہاں تک کہ ان کے ازواج بھی جو ہے اہل بیت میں نہیں جا سکتے، گھر والے ہوں گے مگر وہ رضا کے اندر نہیں جا سکتے، تو اجازت نہیں ہے، یہ فضیلتیں پاک ہیں جو ہے وہ رضا کے اندر جائیں، یہ اہل بیت ہیں، اور ان میں جو ہے ان کے درجے کو کوئی جو ہے دنیا میں جو ہے اہل بیت کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت وہ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار جو ہے میں نے جو ہے جب عرش کے پر گیا تھا، میں نے دیکھا کہ دروازے پر، جنت کے دروازوں پر لکھا ہے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور جو ہے علی جو ہے سارے مومنین کے ولی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے کنیز ہیں، اور حسن و حسین ہے سب سے برگزیدہ ہیں، ان کا دوست جو ہے میرا دوست ہے، ان کا دشمن جو ہے میرا دشمن ہے۔ یہ جنت کے دروازوں پر بھی لکھا ہے، یہ جنت کے دروازوں پر بھی لکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ علی کو مانو، اہل بیت کو مانو، ان کے بغیر، کیونکہ یہ سفینۃ النوح ہے، یہ نوح کی کشتی کے معنی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نوح کی کشتی کو جو ہے ایسے تسبیح دیتے ہیں۔ میں پرسوں ایک بیان کو گیا تھا، ایک عالم نے کہہ رہا ہے، جماعت اسلامی کا بہت بڑا عالم ہے، انہیں کہتا ہے نوح کی کشتی جو ہے ایسی ہے کہ ان کے بیٹے کو نہیں بچا سکتی۔ ارے ظالم، بیٹا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے تو کہاں سے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اہل بیت کی جو ہے محبت جو ہے یہ سفینۃ النوح کے معنی ہے، جس کے اوپر رکبہ ہے اس کے اوپر جو چڑھ گیا بیٹھ گیا وہ نجات پائے، وہ جو ہے نجات پائے۔ تو جو معلوم ہوا اس کشتی میں بیٹھ جا، یہ اہل بیت کی محبت میں بیٹھ جا، یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، یہی اصلی ایمان ہے، خدا کی قسم یہی اصل ایمان ہے۔ مگر آج کل کے جو ہے لوگ اسے بدلاتے بہت سے لوگ ہیں اسے بدلا کر کہیں سے کہیں کر دیے ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین و کتاب اللہ عترتی، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دو گراں قدر چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب و ایک میری عترت اہل بیت، اور یہ دونوں جو ہے جدا نہیں ہوتے جب تک وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے دامن کو پکڑو آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ یہ دو گراں قدر چیزیں، مضبوط چیزیں، وطن چیزیں، مگر آج جو ہے علماء جو ہے سمجھتے ہیں کہ ڈالر بہت مضبوط ہے، دینار تو بہت مضبوط ہے، امریکہ بہت مضبوط ہے، مگر اس سے جو ہے دو گراں قدر چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، ایک اہل بیت، یہ ہوا میں اڑنے والے ڈالر نہیں ہیں، یہ مضبوط گراں قدر چیزیں ہیں، ان کو جو ہے آپ پکڑے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے قرآن مجید اور اہل بیت۔ اگر اہل بیت کو چھوڑیں گے تو قرآن مجید کو پکڑیں تو گمراہ ہو جائیں گے، اگر اہل بیت کو چھوڑیں گے تو جو ہے
पकड़ेंगे कुरान मजीद को पकड़ेंगे तो भी गुमराह हो जाएंगे, और कुरान मजीद को पकड़ेंगे अहले बैत को छोड़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि कुरान को समझाने वाला एक नूर होना जरूरी है। यहाँ तक कि जो है हदीसों में आया है, मेरे सरकार का फरमान है, कुरान मजीद जो है आया है, दो गिना सदर चीजें हैं। अहले बैत जो है चलते 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 ये जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुलब्दीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम होते होते इमाम महदी अलैहिस्सलाम आज दुनिया में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान और महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में एक तरह से चलते हैं। अब ये इमामों को पकड़ो तो आप कामयाब हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुदा नहीं होंगे, ये क़यामत तक के जुदा होने वाले अहले बैत भी हैं, इनको मजबूती से पकड़ेंगे। बहुत से लोग जो है अभी मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, शायद मौलाना ने कहा मैं जिसका मौला हूँ ये अली का मौला है। मकाम गदीर क़ुम में मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में फरमाया कि मन कुंतु, यानी कि फरमाया मैं पहले ये फरमाया कि मैं सबसे बुरा नहीं हूँ, सबसे बेहतर नहीं हूँ। साहबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे कायनात में रसूलों से, अनबिया से, इस्लाम जो भी इंसानों से आप सबसे बेहतर है, वादा लिया। तो उन्होंने जो हजरत अली को जो है कजावे का जो है एक स्टेज बनाया, यानी कि ऊँटों के कजावे का जो है स्टेज बनाकर ऊंचा किया, हजरत अली का हाथ ऊपर उठाया और कहा कि मन कुंतु मौला फहाज़ा अली और मौला, मैं जिसका मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है, ये अली भी उसका मौला है। तो सारे सहाबी जो है जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, उस्मान हो, हज़रत उमर हो, जितने भी साहबा 1,40,000 या 1,80,000 साहबा ने सबने मुबारकबाद पेश की, मगर एक दो ने कहा कि ये मुझे बहुत गिरान बड़ी मुश्किल गुजरती है कि मैं उनको ये मानूं, तो अल्लाह ताला के हर भी गए, चाहे वो सहाबी हो या चाहे वो वहाबी हो, जो अली की मौलायत को नहीं मानता वो सहाबी को अल्लाह ताला नहीं देखता, वो वहाबी को भी अल्लाह ताला नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मालूम हुआ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाह ताला भी फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से अहादीस है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ, जो अली अहले बैत को नहीं मानता, खुदा की कसम ऐसे अहादीस हैं, उलमा भी यहाँ पर हैं, गुस्ताखी माफ चाहता हूँ कि जो अहले बैत को नहीं मानता, जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, आप वो तहकीक कर ले, वो हराम की औलाद होगा या तो जिना की औलाद होगा, जानी की औलाद होगा। तो जो है मालूम हुआ कि जो है हमारे सरकार फरमा रहे हैं, जो बाजू मेरे बेटे वल्दुल भाई तो वल्दुल जिना, वल्दुल हराम, यानी तो वो हैज के जमाने में पैदा हुआ वही अहले बैत का दुश्मन होगा। खुदा की कसम, ये मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, मेरे पास 100 हदीस है। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु यहाँ तक के फरमाया, आए अली आप जो है मेरे बाद जो है मेरे जो है वफादार हैं और मेरे दीन को बचाने वाले हैं, मेरी अमानतों को पहुंचाने वाले हैं, मेरे फर्ज को अदा करने वाले हैं, मेरे बाद आप मेरे हुज्जत हैं, और यहाँ तक कि जो है क़यामत में और हशर में और जन्नत में दाखिल करने के लिए आप मेरे हुज्जत हैं मौला अली। ये मेरे मौला अली मुश्किल कुशा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता से शहीद, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाता है वो शहीद मरता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है शहीद जो वो मौत नहीं होती, उसको मैं रिज़्क़ देता हूँ, वो अपनी कब्रों में जिंदा है, और उनको तुमने मालूम नहीं, तुमको शऊर नहीं ये जिंदा है, उनको मुर्दा मत कहो। तो मालूम हुआ कि अहले बैत की मोहब्बत करने वाला शहीद मरेगा, या मेरे बहनें हों या भाई हो या जितने यहाँ पर मुरीदीन जमा हो, अहले बैत की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह फना हो जाओ। अहले बैत की बेशक जो है हम हुज़ूर गौसुल आज़म के मानने वाले हैं,
ہم ہرے جھنڈے والے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے ہرے جھنڈے والے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہرے جھنڈے دکھا دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی باقی رہ تک میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، یہ خادم دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے موت مت دے جب تک میں کربلا کی زمین کو نہیں جاؤں، جب تک میں غوث پاک کی زیارت نہیں کروں، جب تک میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کروں، جب تک میں مولا علی مشکل کشا کی زیارت نہیں کروں۔ یہ نہیں کہنا کہ جو ہے تم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت، خدا کی قدم ان کی قبر میں وہ تو زندہ ہے۔ جب ایک شہید نہیں مرتا تو شہید اعظم کہاں سے مرتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو جو امام حسین علیہ السلام کی جو ہے زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان کے جو ہے صحابی ان کے جو ہے کہنے لگے، یا امام جعفر صادق امام حسین علیہ السلام کی مزار مبارک قبر مبارک کی زیارت کرے تو یہ ایک حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کو دیش آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 2 حج کا ثواب، یا امام 2 حج کا ثواب ہے، کہتے ہیں کہ 3 4 5 6 7 18 حج کا ثواب۔ کربلا کو جاؤں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں۔ خادم کو تقریباً 6 بار جانے کا موقع ملا، الحمدللہ ابھی بھی دل تڑپتا ہے۔ تو جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام، یہ میرے مولا علی مشکل کشا ہے، یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کربلا والے۔ آپ کہتے ہیں کہ کربلا والے شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، خدا کی قسم کربلا والے شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، مر گئے تو نیزے کی نوک پر قرآن کیسا سنا؟ اسی لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے پنجے، بہت سے لوگ جو ہے پنجے کہتے ہیں، معاف کرنا علماء، پنجے کو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تعزیہ ہے، یہ پنجے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، مگر کیا کریں گے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے سید الشہداء سے ان کی نسبت ہو گئی ہے۔ کعبے کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو گئی تو ہم چومتے ہیں۔ حضرت اسود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اس کے در سے ہم چومتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے حضرت اسود جو ہے تجھے کوئی تیری حقیقت نہیں، تو پتھر ہے، مگر اس لیے میں چومتا ہے کہ میرے سرکار نے تجھے چوما، تو نسبت ہو گئی کعبے تو ہم چومتے ہیں۔ حضرت اسود کو ہم چومتے ہیں، اب یہ پنجوں سے نسبت ہو گئی تو ہم جو ہے اسے احترام کرتے ہیں۔ احترام ہم نہیں کرتے، اس لیے احترام کرتے ہیں تم نیزے میں اٹھایا میرے امام حسین علیہ السلام کو، مگر نیزے کے انی پر جو ہے میرے امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن کرے۔ اگر جو ہے امام حسین علیہ السلام یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دے تو ہم یہ پنجے نہیں اٹھاتے۔ یعنی دولہا کو، یہ دولہا میرا مولا علی ہے۔ شریعت کو ماننے والا ہے، اورنگزیب بادشاہ جو گزرا ہے اس سے زیادہ کوئی شریعت کو ماننے والا نہیں۔ ایک وقت جو ہے اورنگزیب گھر میں ہے، محل میں ہے، ایک عورت جو ہے لے کر جو ہے تعزیے لے کر پنجے لے کر جو ہے حسین یالی دولہا بول کے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب پوچھتا ہے کیا گڑبڑ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے یہ تعزیے لے کر جا رہے ہیں، یہ حسین کے نعرے ہیں۔ غصہ آ رہا ہے اورنگزیب کو، تلوار اٹھائے، تاریخ میں آتا ہے تلوار اٹھا کے لکھائے تو میں ان کو شہید کر دوں گا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ تعزیے کے پیچھے جو ہے بچے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا جو ہے تعزیے اٹھا کر جو جا رہی ہے، بچے حسین کر رہے ہیں، تو اورنگزیب گھبرا کر جو ہے وہ تلوار چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آپ تو قتل کرنے گیا مگر آپ ڈر کے تلوار چھوڑ دیا، تو اورنگزیب فرماتا ہے میں خدا کی قسم دیکھتا ہوں یہ بچوں کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں۔ یہ سادات کرام بھی علی کی اولادیں ہیں، خواجہ امتیاز حسین۔ تو جو ہے اورنگزیب تلوار چھوڑ دیتا ہے، تلوار چھوڑ کر کانپنے لگتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ تو ابھی قتل کرنے گیا، حسین کے خلاف گیا، یالی دولہا کے خلاف گیا، کیوں ایسا کر دیا؟ تو اورنگزیب فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम वो बच्चों के पीछे, वो पंजों के पीछे जा रहे हैं। औरंगजेब की आंख पैदा करो, आंख पैदा करो। ये हसन हुसैन जो है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आने का, बीवी फातिमा ज़हरा की आग जो है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आग को बुझाने वाली आग है। हसन हुसैन कहते जो है अलावे से गुजर जाते हैं, ये दुनिया की आग कुछ नहीं करे तो जहन्नम की आग क्या करे। दिखाओ जी ताज़िए। यहाँ तक कि मैं उलमा से फतवा दिलाता हूँ, जब करबला का वक्त आ गया, जब मुहर्रम आ गया, ताज़े बिठाइए और जो है बाजा भी बजाइए, बाजा बजाकर ऐलान करे कि मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के हाथ में ऐसे हाथ नहीं दिए। ऐलान करो, ये नहीं कहो कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, तुम्हारे लिए शिर्क है, तुम्हें अहले बैत की तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं है। ऐलान करो, तशहीर करो, अरे यजीद के हाथ में अहले बैत जो है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यहाँ तक के 6 माह का बच्चा भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हो गया, मगर ईमान को नहीं बेचा। अगर ईमान को बेच देते तो ये अज़ानें, ये मस्जिदें, ये खानकाहें कहाँ पर होती, नहीं होती। तो जो है ये है अहले बैत रसूलुल्लाह, इनसे मोहब्बत करो। अभी मेरे दिमाग में बात आई और भूल गया। खुदा की कसम, आए मेरे मुरीदो, हमारे सिलसिले के मुरीद हो, हमारे इम्तियाज हुसैन शाह के मुरीद हो, हमारे सरमदनी के शाह मुरीद हो, हमारे वालिद साहब के मुरीद हो, जो भी मुरीद हो, मरने से पहले जो है ये अहद कर लो, मुहर्रम आया, मीलाद आया, 11वीं आई, 12वीं आई, 6ठी आई, तो तुम्हारे घर के ऊपर अलम जो है चढ़ाओ और बता दो कि हम हुसैनी हैं, बता दो कि हम हुसैनी हैं। कोई डरने की बात नहीं। अगर आप डरेंगे दुनिया वालों से तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे, मेरे सरकार जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाओगे। उनके गम में गम मना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है शहादत में जो है बीवी फातिमा ज़हरा फरमाते हैं, एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह को बोसा दे रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है गले को बोसा दे रहे हैं। बीवी फातिमा ज़हरा देखते हैं क्या मामला है, कुछ मामला है, उनको बोसा दे रहे हैं। तो जो है बीवी फातिमा ज़हरा पूछते हैं कि क्या आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले को जो है बोसा दे रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मेरी बेटी, एक ऐसा वक्त आएगा मेरी उम्मत के लोग जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर देंगे, उनके गले के ऊपर छुरी चला देंगे। बीवी फातिमा ज़हरा पूछती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या करेंगे, आप नहीं बचाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं इस वक्त पर नहीं हूँ। फरमाते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा मेरे सरताज रहेंगे, नहीं रहेंगे। फरमाते हैं, पूछते हैं कि क्या मैं इस वक्त रहूंगी। बीवी फातिमा ज़हरा तू भी नहीं रहेंगी। तो जो है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं, बीवी फातिमा ज़हरा भी फरमा रहे हैं। तो बीवी फातिमा ज़हरा फरमा रहे हैं फिर मेरे इमाम हुसैन पे मेरे बच्चे पर रोने वाला कौन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसी उम्मत को मैं पैदा करूंगा, ऐसे जन्नतियों को पैदा करूंगा, तेरे बेटे के गम में, मेरे नवासे के गम में वो क़यामत तक रोएगी। और बीवी फातिमा ज़हरा फरमाते हैं कि उस मजलिस में, वो रोने वाले की मजलिस में, बीवी फातिमा ज़हरा फरमाते हैं वो मजलिस में शरीक होकर रोने वाले के आंसू को मेरे दामन से, मेरे ओढ़नी से मैं उसको पोंछूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मालूम हुआ तुम जो है अहले बैत के करीब जाना चाहते हो, पंजतन पाक के करीब जाना चाहते हो। मेरे सरकार फरमाते हैं जो उनके गम में गम मनाएगा, जो उनकी खुशी में खुशी मनाएगा, जन्नत में मेरे साथ खाता पीता ऐसा रहेगा। आज जो है मेरे मौला अली मुश्किल कुशा की मिलाद की खुशी मनाएंगे, खुशखबरी हो कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में ऐसा बाजू में खाते पीते उठोगे। यह हदीस है। हम चाहते हैं कि कादरी अल-कसलानी ये चाहते हैं। मेरे हजरत शेख मोहम्मद अल-कसलानी कादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ के मुरीदीन 13 करोड़ हैं। वो भी जो है मौला अली मुश्किल कुशा की मौलूद कल शायद मनाए, ईद मिलाद, ईद मौला अली मुश्किल कुशा। हजारों लाखों लोग जमा होते हैं। हमारे तो जो है थोड़े 1000, 1500, 2000, 4000 जमा होते हैं।
یعنی کہ وہ میلاد علی علیہ السلام وہاں بھی منائے، ہمارے خانقاہ میں منائی جاتے، ساری دنیا میں منائی جاتی. ہم بنگلور میں چاہتے ہیں کہ سارے مریدین کو سے بھی سلسلے میں پورے طریقے سے میں التماس کرتا ہوں. اور علماء سے جو ہے آپ سمجھ لیے میں نے ہاتھ نہیں جوڑ رہا ہوں، آپ کے پیر چوم رہا ہوں. آپ احادیث پڑھیے، اہل بیت کی شان میں پڑھیے، آپ بے بات بولیے. آپ ایسا نہیں کہیے کہ جو ہے تم یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حدیث شرک و بدعت ہے. جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جاتی ہے اسے ہم محبت کرنا ضروری ہے. جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ہم ان کی زیارت کرتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ منہ مبارک کی زیارت ہم کریں گے تو ہماری نجات ہو جائیں گے. اب یہ تو نواز رسول ہے، یہ تو نواز رسول ہے. الحمدللہ ان سے محبت کریں گے تو کیا ہماری نجات نہیں ہوتی؟ خدا کی قسم اہل بیت کی محبت اگر نہیں کرتا تو وہ منافق ہے، وہ مسلمان ہے. مسلمان تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں ہے. الحمدللہ کوئی جو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے. جو اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے، جو اہل بیت کی محبت کرتا ہے، خدا کی قسم وہ جنتی بھی ہے، وہ مومن بھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو شیعہ کے نام سے، کوئی سنی کے نام سے جنت میں نہیں بھیجتا، نہیں بھیجتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مولا علی مشکل کشا کو کہتے ہیں کہ آئیے تم یمن کو جاؤ، وہاں کے کفار مشرکین کو جو ہے دین پھیلاؤ. سرکار نے بلایا، اپنے ہاتھ سے امامہ باندھے، اپنا اونٹ کیا، بٹھائے، بولے جاؤ جو بھی جو ہے مشرک ہو، جو کفار ہے، تمہارے ہاتھ پر ایمان لائے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا. یمن کو بھیجے، یمن کو بھیجے، اپنے ہاتھ سے دستا. آج بھی پیر طریقت کے ہاں ہمارے خانقاہوں میں بھی یہ رواج چلتا ہے، جب خلیفہ بنتا ہے تو پیر اس کے اپنے ہاتھ سے دستار بنتا ہے، جوتا بنتا ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت علی علیہ السلام. یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، یہ شرک و بدعت ہرگز نہیں ہے. بلکہ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میرا ہمارا جلسہ ہے 9:30 بجے ختم ہونے والا، دیر ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ وقت کے بہت پابند ہے. اسی لیے ہمارے خانقاہوں میں جو ہے خانقاہ قادری القسمانی ہر ذکر میں بھرپور ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے. کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ذکر الہی کرو، طریقے کے بعد بولو، ہمارے پیر طریقت کی شان بولو، اہل بیت کی شان میں بولو. اس میں روحانیت ہے. دیکھو میں کوئی جو ہے ایک پیپر میں ڈال دیا ہوں، میں کوئی اشتہار نہیں چھاپا، نہیں بھی چھاپتے. ہمارے اشتہار چھاپنا اور بلانا لوگوں کو نہیں کرتے. ایک جو ہے انویٹیشن کارڈ کرتے تھے، بزرگان دین کو بلاتے. الحمدللہ خدا کی قسم جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ کھینچ کے آتا ہے. وہ محبت ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے ہے. اہل بیت کی محبت جو ہے مومن کے دلوں میں جو ہے عدل سے ڈال دیا ہے. اہل بیت کی محبت وہی اہل بیت کی محبت کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے، مومن کے گھر یہ ہرا جھنڈا، یہ چاہے غوث پاک کا ہو یا چاہے امام حسین علیہ السلام کے. بہت سے لوگ جھنڈے کو بھی شرک و بدعت کرتے ہیں. جب سرکار پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کے 3 جھنڈے بھیجے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبۃ اللہ کے اوپر ہرا جھنڈا بھیجا. یہ ہرا جھنڈا لگانے کی کوشش کرو گے، اللہ ہرا جھنڈا جو ہے ہم کو جو ہے یہ جنت ملے جائے. ہرے جھنڈے سے لوگ ہندو فائدہ اٹھاتے ہیں. گزشتہ ذکر میں بھی میں کہا تھا کہ ہرا جھنڈا جو ہے، ہرا کپڑا جو ہے، آج کل جو ہے جب انسان مرتا ہے، کینسر کا آپریشن ہے، پیٹ کا آپریشن ہے، دل کا آپریشن ہے، ڈاکٹر بھی جو ہے کیا کرتا ہے، ہری ٹوپی پہن لیتا ہے، منہ کو ہرا کپڑا باندھ دیتا ہے. اس لیے بات ہے کہ وہ بھی جان گیا، ہندو بھی جان گیا ہے، غیر قوم بھی جان گیا ہے کہ ہرے کپڑے میں ایسا روحانی طاقت ہے کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. تو کیوں ہم مسلمان ہمارے گھروں پر ہرے جھنڈے کیوں نہ لہرائیں؟ ضرور لگاؤ، ضرور لگاؤ. یہی جنت کا ہے، یہ جو ہے اہل بیت کا جھنڈا ہے، آسمانوں پہ اڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا. بہت سے میرے دماغ میں بہت سے حدیثیں آ رہے ہیں، بہت سے شان اہل بیت کی آ رہی ہے. علماء بھی ہے، بڑی بہت گستاخی سے میں نے جو ہے یہ بات کہہ دیا ہوں. علماء کو چھوڑنا تھا مگر علماء کے بیانات شروع میں ہو گئے تھے، اثر سے ہو رہے ہیں، مغرب سے ہو رہے ہیں. اسی لیے جو ہے بیان کو مختصر کرتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں. الحمدللہ خادم جو ہے ہم دعا کرتے ہیں. سلسلہ قادریہ سلطانیہ کے تمام مشائخ ابھی ہمارے حضرت شیخ نے کل بھی آج بھی ہم کو مبارکباد دیے. آپ سب کو عید مولا علی مشکل کشا مبارک ہو. اور کل جو ہے ہمارے سرکار جو ہے الحمدللہ خواجہ امتیاز حسینی بھی مولا علی مشکل کشا کی میلاد منائے، خواجہ کی چھٹی منائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر خانقاہ میں یہ چیز ہوتے ہیں.
یہ جلسہ جیسا میلاد النبی کا ہے اسی طرح عام ہوتا جائے. یہ اہل بیت کی شان میں جو ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں. آپ کو قرآن سے الحمدللہ قرآن مجید سے جو ہے کتنے جو ہے قرآن کی آیتیں اہل بیت کی شان میں اور جو ہے اتنے احادیث ہیں اہل بیت کی شان میں اور ان سے محبت کرنے کا جو بھی طریقہ اختیار کرو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ مولا علی مشکل کشا کی میلاد عام ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کرناٹکا میں ہندوستان میں ساری دنیا میں میرے مولا علی مشکل کشا کی ولادت جو ہے عام ہو جائے. آپ کرو یہ عام ہو جائے. الحمدللہ یہی اہدنا صراط المستقیم ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. ان کی محبت ہی جو ہے ہم کو جنت کو لے جائے گی. بغیر ان کی محبت سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ مولا علی مشکل کشا کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے. یہ بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سارے عورتوں کی سردار ہے. اے عورتوں سن لو, تم بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت کرو اور تم جنت میں جائیں گے, ورنہ تم جنت میں نہیں جا سکتے. تم جو ہے ایک اور حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. اگر کوئی انسان ایسی نماز پڑھے کہ نماز پڑھتا اس کی کمر جھک جائے, کمر خم ہو جائے, اور جو ہے زکات اتنی کرے کہ جو ہے عہد کے پہاڑ اتنا سونا بھی خیرات کر دے, اور چلتے پیدل چل کے جو ہے سب حج بھی کر دے, اور جو ہے دنیا میں جتنی فرض چیزیں وہ پوری کر دے, مگر حضرت علی سے جو ہے ایک رائی کے دان اتنا بھی بغض رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو, اس کے حج کو, اس کے زکات کو, اس کے خیرات کو اور اس کے چہرے کے سمت جو ہے چہرے کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. نماز پڑھو اہل بیت کی محبت کے ساتھ. اگر یہ رائی کے جانے والا بھی دل میں اگر سوچ لیا حضرت علی علیہ السلام کے خلاف, تو اس کی پوری نمازیں جو ہے اگر 100 سال کی بھی اس سے بھی زیادہ بھی ہو, احد کے پہاڑ کا سونا بھی اگر خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جھونک دے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ڈرتے رہو, اہل بیت کی محبت کرتے رہو. یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے. اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے پیوستہ قائم و دائم و پیوستہ عطا فرمائے, اور اس محفل کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو ہے الحمدللہ اس محفل میں یہ نہیں سمجھنے کا کہ ہم بزرگان دین اور بزرگان دین آپ مومنین آپ جو بیٹھے ہیں ایمان والے بیٹھے, خدا کی قسم میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ جو ہے ہمارے نیک کام جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. الحمدللہ فرشتے لے کر جو ہے میرے سرکار کے پاس پیش کریں گے, یہ مولا علی مشکل کشا کے عاشق ہیں تو ہماری نجات ہو جائے گی. اب جو ہے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے جاؤ, اس کے